وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگوں، بھائیوں، بھئی یہ جو پردے والے ہیں یہ نیچے اتر جائیں یا اوپر چلے جائیں. ان کو بھی بٹھا دیں. ہاں بھئی جو لکھنا لکھانے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، وہ ایک طرف بیٹھ جائیں تاکہ بیان میں خلل نہ ہو. سننے والوں کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، بیچ بیچ میں قطب مینار آ گیا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ساتھی ذرا اس کا خیال رکھیں اور غور سے سنیں. ماشاءاللہ ہمارے معزز محترم اساتذہ اکرام نے بڑی قیمتی بات فرمائی نکاح سے متعلق، اور یہ سب کی ضرورت بھی ہے، سب کی حاجت بھی ہے. اس لیے کہ جن کا نکاح ہو گیا وہ اصول نکاح، آداب نکاح، احکام نکاح سمجھیں گے تو اپنے ماں بعد آنے والوں کو سمجھائیں گے، اور جن کا نکاح نہیں ہوا وہ سمجھیں گے تو خود عمل کریں گے. تو ہر گھر میں ہر فرد کا تقاضا نکاح ہے، اور نکاح ایک ایسا عنوان ہے جس میں بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے. اگر بڑے میاں کھوسٹ انسان کو پوچھو ماموں شادی کے لیے تیار ہیں تو عجیب ان کے اندر بشاشت پیدا ہو جائے گی. بوڑھے ہوں گے تو جوان ہو جائیں گے، جوان ہوں گے تو ان کی جوانی میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا، اور بچے تو اس پر خوش ہوتے ہی ہیں. تو مستورات میں بھی یہی حال. تو نکاح کے معنی ہی یہ خوشی. بعض نے نکاح کے مختلف ترجمہ کرتے ہوئے نکاح کے معنی ہی خوشی لکھ دیا. کیا مطلب؟ نکاح کا جب عنوان آتا ہے، نکاح پر جب بات ہوتی ہے، نکاح کا جب معاملہ ہوتا ہے، نکاح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے بھائی چھوڑ دیں، ذرا سامنے اگر رہیں گے تو غور سے سنیں گے، آپ ڈسٹرب نہ کریں. آ جائیں یعنی تو کرسی ڈال کر ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں. آپ لوگ اسٹیج میں جو بھی کارروائی کرنا ہے کر لیں. قرآن پاک میں بیچ بیچ میں وقفے لازم نہیں ہیں، بہت کم ہے وقفے لازم. آیتیں ہیں وہاں رکنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیان کے اندر سکون ہونا چاہیے، سننے والوں کو بھی کرنے والوں کو بھی. ٹھیک ہے بھائی؟ تو بیچ بیچ میں ہڈی اگر آ گئی تو بریانی میں تکلیف ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا نکاح سب کی ضرورت، اور نکاح جب سب کی ضرورت ہے تو نکاح کے اصول و آداب بھی سب کے لیے ضرورت ہے. علماء یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں سب سے پہلی بات انسان اپنی حیثیت کو سمجھے کہ میں نکاح میں کیا حیثیت رکھتا ہوں. شوہر ہے تو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے. صرف شوہر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ شوہر 3 باتوں کو اپنے سامنے رکھ لیا، نان، نفقہ، سکنا. عموماً ہمارے دماغوں میں بھی 3 ہی باتیں ہوتی ہیں. ارے لڑکا اگر نان، نفقہ، سکنا والا ہے وہ کما کر کھلا سکتا ہے، وہ بچی کو پال سکتا ہے، رہنے کے لیے گھر دے سکتا ہے، شادی کرا دو. ارے بھئی یہ 3 ذمہ داری کے علاوہ اور بھی 3 ذمہ داریاں ہیں. یہ 3 ذمہ داریاں غیر بھی دیکھ کر نکاح کرا دیتے ہیں. یہودیوں کے یہاں بھی، نصارہ کے یہاں بھی، مجوسیوں کے یہاں بھی، دنیا کے ہر طبقے والے ان 3 چیزوں پر نکاح کراتے ہیں.
لیکن مسلمان جب کہلایا جاتا ہے تو اس کے اندر اور مزید 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ دیکھو، لڑکی سے زیادہ لڑکے کے اندر تقوی ہونا چاہیے. 3 چیزیں لڑکی سے زیادہ لڑکے کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 1 تقوی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امام صاحب کے اندر تقوی ضروری ہے تاکہ مقتدی متقین ہوں، مقتدیوں کے اندر تقوی آنے کے لیے امام صاحب کے اندر تقوی کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی. متقی امام ہو گیا، یوں سمجھو مقتدی روزانہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ امام کی برکت سے دھیرے دھیرے یہ سدھر جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نوجوان کو نصیحت فرمائی جس کے دل کے اندر یہ ارادہ تھا، حضرت آپ میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں ایک عورت سے غلط تعلق رکھوں. آپ نے کہا بیٹا یہ کام کر، تو میرے پیچھے 40 دن نماز پڑھ، پھر اگلی ترتیب بنائی. ارے بھائی یہ کونکو والے کو بند کرو، اسے کہو او بھائی او آئس کریم تھوڑی دیر تمہاری پھنگی بند رکھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ بہت ضروری، کہ حضرت نے یوں کہا کہ 40 دن میرے پیچھے نماز پڑھ. نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا 40 دن جب گزر گئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا. کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ اس کے خواب و خیال میں بھی وہ ارادہ نہیں رہا. تو لڑکے کو لڑکی سے زیادہ متقی ہونا چاہیے. اب جتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے ان سب کو یہ کہا جائے گا اگر تم چاہتے ہو اپنے بیگمات کو کنٹرول کرنا، سب سے پہلے تم کنٹرول میں آ جاؤ. ڈرائیور خود ان کنٹرول رہے گا تو پیسنجر کہاں سے کنٹرول میں رہیں گے؟ جب درمیان میں روڈ بریک آ رہا ہے، ڈرائیور کدا رہا ہے، تو جب کدانے والا ڈرائیور ہو تمام پیسنجروں کو ہیلمٹ ڈال کر بٹھانا پڑے گا. آپ لوگ بس میں ہیلمٹ ڈال کر بیٹھیے. کیوں؟ کبھی بھی تمہاری ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کبھی ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، کبھی سر ٹوٹ سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارا ڈرائیور اس کو زیادہ دکھائی نہیں دیتا، اسے سڑک مل گیا تو بس کافی ہے، کداتا رہے گا کداتا رہے گا کداتا رہے گا. جس وقت گاڑی رکے گی، یہ کوئی ہاتھ فریکچر ہو کر اتر رہا ہے، کوئی سر کو چوٹ لگا کر اتر رہا ہے، کوئی پیر میں چوٹ لگا کر اتر رہا ہے، ہر ایک آدمی اترتے ہی کوئی ایمبولنس میں جا کر سو کر جا رہا ہے ہاسپٹل کو، کوئی جا رہا ہے سیدھے بیڈ میں. اسی لیے کہا نکاح کا جو ڈرائیور ہے وہ شوہر سے کہو تیرے اندر پہلے تقوی ہو، تیرے اندر پہلے اللہ کا ڈر ہو. تو اگر یہ چیز لڑکی سے زیادہ لڑکے کے اندر ہوگی تو لڑکی کی تربیت کرنے کی ذمہ داری جو شوہر کے ذمہ دی جاتی ہے. جب لڑکا یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہاں جتنے نوجوان ہیں یہ سب بولے ہیں میں نے قبول کیا. ان سے پوچھو میں نے قبول کیا تو کیا قبول کیا؟ سب کے سامنے بولے نا بھائی میں نے قبول کیا تو کیا قبول کیا؟ علماء کہتے ہیں جیسے اسلام قبول کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. تو کیا مطلب؟ کلمہ پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب کلمہ پڑھاتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے میں تمام اللہ کے حکموں کو قبول کیا، تمام نبی کے سنتوں کو قبول کیا، جو کچھ اللہ کے رسول نے اللہ کے طرف سے مجھے لا کر پہنچائے ہیں وہ تمام ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں. جو جملہ لا الہ الا اللہ سے بندہ ادا کرتے ہی ان تمام کے تابع ہو جاتا ہے. اسی طرح میں نے قبول کیا کہتے ہی میں میری بیوی کی روحانی تربیت کا بھی ذمہ دار ہوں، جسمانی صحت کا بھی ذمہ دار ہوں، اس کے اخلاق کا بھی ذمہ دار ہوں، عبادت کا بھی ذمہ دار ہوں، خوف کا بھی ذمہ دار ہوں، خشیت کا بھی ذمہ دار ہوں، خلوت کا بھی ذمہ دار ہوں، حیا کا بھی ذمہ دار ہوں. آج تک یہ بچی تمہاری تھی، آج سے یہ بچی میری ہے. میری تربیت میں آ کر اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنانے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. یہ ہے میں نے قبول کیا کے پیچھے کا پورا مطلب.
ایک ہی مطلب نہیں، میں نے قبول کیا ماشاءاللہ، جب سے شادی کر گئے نہ جناب نماز پڑھتے ہیں نہ جنابہ نماز پڑھتی ہیں، نہ یہ نہ وہ۔ جب دونوں کے دونوں بے نمازی تو اولاد کیا ہوں گے؟ بے نمازی ہوں گے۔ جب دونوں کے دونوں بے حیا، اولاد کیا ہوں گے؟ بے حیا ہوں گے۔ دونوں کے دونوں اگر حرام میں مبتلا ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پر یہ بھی سود کا مال لا کر کھلا رہا ہے، وہ بھی بہت شوق سے سود کا مال کھا رہی ہے، تو اولاد جو پیدا ہوں گے نافرمان پیدا ہوں گے۔ اب بریانی بناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے چاول بھی عمدہ ہو، پنڈو بھی عمدہ ہو، اس میں ڈالنے والے مسالے بھی بہترین ہو، پانی بھی بہترین ہو، تاکہ جب بریانی بنے بہتر سے بہترین بنے۔ کوئی آڑی ٹیڑھی چیزیں ڈال کر نہیں بناتا۔ کیوں بھائی؟ اگر سڑے پنڈو ڈال کر بنائے بریانی، کیوں بھائی بریانی میں خوشبو آئے گی؟ سڑا ہوا پانی ڈال کر بریانی بنائے، بریانی میں خوشبو آئے گی؟ اگر نمک زیادہ ڈال دے تو بریانی کھا سکیں گے؟ اگر نمک ہی نہ ڈالیں تو بریانی کا منہ میں رکھنے کے قابل رہے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے، جیسے مسالے، جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، جیسے میاں بیوی ویسے نسلیں اور اولاد پیدا ہوں گی۔ اب ماشاءاللہ نکاح میں ایک طرف لڑکا ہے، لڑکے سے کہا جاتا ہے تو متقی بن، دوسری ذمہ داری کیا کہتے لڑکے سے؟ ارے بھائی تو پابند بن۔ متقی کو پابند کہتے ہیں، کہتے ہیں بہت پابند۔ تو پابند انسان پہلے نماز کا پابند ہوتا ہے۔ جو اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا وہ کبھی بیوی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ بیوی کو بھی کبھی کبھار دھوکہ دے گا، وہ اولاد کو بھی دھوکہ دے گا۔ کتنے ایسے اللہ کے دھوکہ دینے والے مر کر جاتے ہیں اور بیوی کو آخری وقت میں دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات کے لیے اس وقت گنجائش نہیں، اتنی بات یاد رکھیں، اللہ کو دھوکہ دینے والا سب کو دھوکہ دے گا۔ اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ دو چیزیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور 5 ارکان میں 5 بنیادی چیزیں ہیں معاشرے کو سدھارنا۔ پہلا، ایمانیات کی بنیاد کلمے پر، ایمانیات کی بنیاد کلمے پر، عبادات کی بنیاد نماز پر، معاملات کی بنیاد علماء کہتے ہیں اس کی بنیاد زکوٰۃ پر۔ کیوں؟ اللہ کو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے زکوٰۃ میں، وہ معاملات میں بھی دھوکہ دے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے پاس 40 بکریوں میں ایک بکری دینا فرض ہے، 1000 روپے میں 25 روپے دینا فرض ہے۔ اگر کوئی اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ صحیح نہیں نکالتا، علماء فرماتے ہیں یہ مخلوق کو بھی دھوکہ دے گا۔ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اس لیے کہ اللہ آ کر پوچھتا تو نہیں، ارے بھائی تیرا مال کتنا ہے، تو زکوٰۃ کتنا نکال رہا؟ فرشتے بھی آ کر پوچھیں گے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ وہ پورا زکوٰۃ کا مال جو خود کھا لے کر بیٹھا ہوا ہے، خبر میں سانپ بن کر آ کر ڈھسے گی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کو دھوکہ نہ دو، تو اللہ کو دھوکہ دو گے تو بندوں کو دھوکہ دینے والے بنو گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کا دھوکے باز بندوں کا وفادار کبھی نہیں بن سکتا۔ اسی لیے علماء یہ فرماتے ہیں معاشرے کی بنیاد اللہ جل جلالہ امن والہ نے روزے میں رکھے ہیں۔ روزہ جیسا پیٹ محفوظ تو پورے اعمال محفوظ، پیٹ محفوظ تو معاشرہ محفوظ۔ علماء کہتے ہیں حلال کھاؤ گے، حلال دیکھو گے، حلال بولو گے، حلال سنو گے، حلال سوچو گے، حلال کا جذبہ پیدا ہوگا، حلال کا خیال پیدا ہوگا، حلال کردار آئیں گے۔ اگر تم حرام کھاؤ گے، حرام دیکھو گے، حرام بولو گے، حرام سنو گے، حرام کرو گے۔ اور بیوی کی ذمہ داری جو لڑکے کے پاس دی جاتی ہے وہ جو میں نے کہا، ایک تقوی میں زیادہ ہو، دوسرا مال میں زیادہ ہو۔ لڑکا لڑکی سے مال میں زیادہ ہونا چاہیے، بیکاری نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چنکھو منکھوں کو کبھی لڑکی مت دیا کرو، چنکھوں کو بھی نہیں دینا، منکھوں کو بھی نہیں دینا۔ چنکھوں کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ صبح سے شام تک سب جگہ جا کو چلے کو آنا، بیٹھ کو کھانا، بیکار دفعے دار، لمحے کی فرصت نہیں، دمڑی کی کمائی نہیں، خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں۔ یہ کہتے ہیں اس کو جو صرف پھرتے رہتا ہے، ادھر ادھر پھرے گا، اور اس کو جا کر شادی کرا ڈالو، انہیں
पाबंद हो जाएगा। अब जाकर बेचारी गरीब लड़की को पकड़ कर लाए और दलिंदर के पास शादी करा कर दे दी। हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ऑलरेडी इन्हें एक जना चुनखो, उसे भी चुनखो बना दिया। ऑलरेडी ये मंग कर खा रहा है, कभी भैया के पास मंग लिया, कभी बाप के पास मंग लिया, कभी बहन के पास मंग लिया, कभी बहन जी के पास मंग लिया, पूरी जिंदगी मंग कर खाने में गुजर गई भिखारी। और इस भिखारी को आपने निकाह करा दिया। उलमा कहते हैं ये भीख मांगते मांगते एक खटोरा तो इसके हाथ में था ही, उसके बाद बीवी के हाथ में खटोरा थमा देगा। मैं भी भीख मांगता हूँ बाबा बाबा बोलकर ये भी खड़ा रहेगा अलग स्टाइल में, और बीवी के हाथ में भी खटोरा। कितने ऐसे मर्दों को मैंने देखा। मेरे पास एक फैसला आया, दुबई का फैसला, तो वो लड़की चीख मारते हुए कहने लगी ये मेरा शौहर मुझे ले जाकर सड़कों पे खड़ा करता है और दुकान में जाता है, मुझे समझ में नहीं आया ये दुकान में क्यों बार बार जाता है और आता है, जाता है आता है। जाकर ये कहता है ये बेचारी जो खड़ी है ये बेवा हो गई, इसका कोई सहारा नहीं, इसके हाथ में बच्चा देखो, वो बच्चा यतीम है, जरा आप मदद करेंगे, बेचारी को टिकट बनाकर मैं हिंदुस्तान भेजने में मेरे लिए आसानी होगी। ये शौहर दुबई में काम कर रहा है और जाकर दुकानों में भीख मांगता है और अपनी बीवी के पास लाकर यूं कहता है मुझे पुराना खर्च देना था वो दिए सो, मुझे पुराना खर्च देना था वो दिए सो। इस तरह दुबई में भीख मांगकर जिंदगी गुजारा। उस औरत ने हिम्मत किया और जाकर उनसे पूछा ये मेरे सिलसिले में क्या बोलकर आपके पास पैसा लिए, तो उसने बता दिया तू बेवा है, तू अर्मिला है, और हमारे रसूल ने फरमाया बेवाओं की इमदाद करने वाला कहाते नहीं यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन मुझसे इतना करीब होंगे, ये सोचकर हम लोग बेवाओं की इमदाद करते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए शादी कराने से पहले माल भी देखो। नंबर 3 गीरत भी देखो। गीरत इसकी कमाई है या बाप की कमाई है। बाज़ मर्तबा बाप की कमाई पर कॉलर चढ़ाते रहते हैं, बाप की कमाई पर लोग इतर लगा लेकर फिरते रहते हैं, बाप की कमाई पर स्प्रे मारते हैं, बाप की कमाई पर जूता पहनते हैं, बाप की कमाई पर कपड़ा पहनते हैं, बाप की कमाई पर वलीमा करते हैं, और बाप ही की कमाई पर मेहर भी देते हैं। और जो बाप की कमाई पर मेहर देता है वो मेहर नहीं है। शरीय एतबार से मेहर तो अदा हो जाएगा, लेकिन बेगीरत इंसान बनकर जिएगा। अपनी कमाई के मेहर दिया करो। शर्त है हदीस पाक में मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। हुजूर ने फरमाया अगर तुम्हारे अंदर हैसियत है माल की तब जाकर तुम निकाह करो। तो पता चला हैसियत नहीं है तो शादी मत करो। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे इस वक्त जो दुल्हा हैं अल्लाह ने इनको आलिम भी बनाया, गीरतमंद भी बनाया। हर एतबार से जो शराइत निकाह हैं उन तमाम शराइत निकाह में उतरे हुए हैं। इस तरह मैं कहता हूँ जब भी आप हजरात नियत करो इंशाअल्लाह हम जब तक लड़का इस लायक नहीं बनेगा शादी नहीं करेंगे। नियत करोगे भाई इंशाअल्लाह। इसी तरह लड़की भी 3 चीज़ों में ज़्यादा हो। नंबर 1 सब्र में, झट खफा लड़की ना हो, उठे बैठे गुस्सा आ जा रहा है, गुस्से वाली लड़की ज्यादा दिन अपने ससुराल में नहीं रहती। झट खफा, उठे बैठे गुस्सा, सास को कभी बुरा भला कह रही है, जरा चुपके बैठ माँ, पहले तुम्हें चुपके बैठो, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आपको 2 दिन भी नहीं हुआ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ बोल रही है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। क्या मतलब? पहले तुम्हारी कारगुजारी हमारी सहेलियां सुना को ही उन्होंने बड़े गुस्से वाले, उन्हें बड़े, तो 1.5 साल से जो कारगुजारी सुन रही थी इसलिए वो कह रही हैं शादी होकर दूसरे दिन ही बहुत दिनों से देख रही हूँ। तो ये झट खफा सब्र जिस औरत के अंदर नहीं वो कभी ससुराल में टिक नहीं सकती। नंबर 2 कहते हैं औरत के अंदर औरत के कुव्वते, जो सब्र को कहते हैं कुव्वते बर्दाश्त। सब्र के माने हैं कुव्वते बर्दाश्त। ये आप लोग समझ रहे नहीं समझे वल्लाहु आलम, बाजू अगर कोई बैठे हुए तो कन्नड़ा में तर्जुमा कर दी। कुव्वते बर्दाश्त करने की, कोई भी खाना कम है बर्दाश्त करना, उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं बर्दाश्त करना। एक बुजुर्ग कहने लगे लड़की को चाहिए अगर ससुराल में जमकर जीना है तो 3 सिफात अपना ले। नंबर 1 गूंगे बन जाएं, बहरे बन जाएं, अंधे बन जाएं। क्या मतलब? कोई कुछ कहे सुनकर भी अनसुनी कर दे,
کوئی کچھ کرے تو دیکھ کر بھی اندیکھی کر دے غیر شرعی کام کے علاوہ، لیکن کوئی بھی شکایت ادھر کی ادھر نہ کرے، عافیت کے ساتھ رہو گے، صرف اللہ سے شکایت کرتی رہو، کرتے 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 اللہ سدھار دے گا، اللہ سدھار دے گا۔ اس لیے ہم نسخہ بتاتے ہیں، جس گھر میں انبنی ہو تو وہ گھر کی عورت 2 رکعت نماز پڑھے، سلام سے پہلے التحیات کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما 11 مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ نقشے کو بدل دے گا، اللہ دلوں کو بدل دے گا۔ یا ودود یا لطیف ہو 1111 مرتبہ پڑھ کر جو ستا رہے ہیں ان کے حق میں دعا کیا کریں۔ اور تیسری بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان 3 کے علاوہ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں اور 2 رکعت سنت گھر میں پڑھا کریں، اور مرد بھی 2 رکعت فجر کی سنت گھر میں پڑھے گا، اس کے لیے 3 فائدے، گھر کے جھگڑے ختم ہوں گے، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ نمبر 3 فرماتے ہیں اللہ دین پر استقامت دے گا۔ تو اس لیے یہ ان باتوں کا خیال رکھے دلہن، اور پھر فرمایا دلہن کو چاہیے عبادت میں اللہ کے سامنے سر جھکانے میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے لو لگانے میں لڑکے سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 صبر میں، نمبر 2 عبادت میں، اللہ سے لو لگانے میں، دعا کرنے میں، اللہ کے سامنے بولنے میں یہ لڑکے سے زیادہ ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں قناعت میں، قناعت کہتے ہیں جتنا مل گیا اتنا الحمدللہ، مل گئی تو روزی، نہیں ملا تو روزہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دیتا ہے تو میں شکر کرتا ہوں، نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں۔ اصوم یومن و افطر یومن، ایک دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ایک دن میں افطاری کرتا ہوں۔ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطاری کرنا، مل گیا روزی، نہیں ملا روزہ، اسے کہتے ہیں۔ نیت کرے بغیر روزہ کیسا بھائی؟ مل گئی روزی، نہیں ملا روزے کی نیت کر لیو، ایک روزہ کم از کم قضا کا پورا ہو جائے گا، نفل کا پورا ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، لڑکی اور لڑکے والے دونوں سنیں، یہ رشتہ کی نگرانی اللہ کرتا ہے۔ یہ رشتے کے لیے لڑکے والے بھی ڈریں، لڑکی والے بھی ڈریں، اسی لیے خطبہ نکاح میں 4 مرتبہ ڈرو کہا گیا، 4 مرتبہ ڈرو 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 ڈرو، اور 4 مرتبہ ڈرو کہنے کا مطلب الگ الگ۔ پہلا، مجھے وہاں رشتہ کرنا تھا، یہاں رشتہ ہو گیا، وہاں رشتہ کرنا تھا، یہاں رشتہ، یہ شادی لڑکی بھی مجھے آپ کو انہوں دیکھ رہے، یہ سب غلیظ باتیں ختم کرو نکاح کے بعد۔ مجھے انہوں دیکھنے آئے تھے، مجھے انہوں دیکھنے آئے تھے، انہوں پسند کر لیے تھے، انہوں پسند کر لیے تھے۔ پھسلی کا جوڑا کسے بولتے جانتے ہو؟ جس کا رشتہ اللہ نے آسمان میں بنا دیا، جس کا رشتہ اللہ نے آسمان میں بنا دیا، وہ رشتہ ہی دنیا میں نکاح کے بندھن میں بندھا جائے گا۔ اور یہ رشتے جو بھی ہوتے ہیں وہ خلق منہا زوجہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں خلقہ کا خالق کون ہے بھائی؟ ارے خلقہ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بے خلق منہا بولے تو خلقہ کا فاعل کون؟ اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ پھسلی کا جوڑا اللہ نے بنایا، اور جو جوڑا اللہ نے بنایا وہ جوڑے کو کوئی توڑ سکتا ہے بھائی؟ تو یہ باتیں چھوڑ دو، مجھے انہوں دیکھ کر گئے، یہ سب باتیں ختم۔ تمہارا جوڑا میرے سے، میرا جوڑا تمہارے سے، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے جنتی جوڑے بن کر زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، پہلا اتقو، یہ بات چھوڑ دو، یہ بات ذہن سے نکال دو، یہ بات اللہ سے ڈر کر اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو جوڑا بنا ہے یہ اللہ کی طرف سے بنا ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام،
ڈرو اس پروردگار سے جو تمہارے رشتے کے بارے میں پوچھے گا. لڑکے سے پوچھے گا, لڑکی کے رشتہ دار بھی تیرے رشتہ دار ہیں, اور لڑکی سے کہے گا لڑکے کے رشتہ دار بھی تیرے رشتہ دار ہیں. تجھے چاہیے ان کے رشتہ داروں کے خیر و خبر رکھنا, تجھے چاہیے ان کے رشتہ داروں کی خیر و خبر رکھنا. اگر ان کے خاندان میں کوئی تمہیں دعوت دے تم عزت کرتے ہوئے جایا کرو, ان کے خاندان میں کوئی دعوت دے تم عزت اور احترام سے جایا کرو. تو ایک دوسرے کے پاس اس نیت سے جایا کرو کہ یہ آ کر نسبی رشتہ بھی ضروری ہے اور سحری رشتہ بھی ضروری ہے. کیا مطلب؟ نسبی رشتہ تمہارے خون کا رشتہ اور سحری رشتہ یا سسرالی رشتہ, ان دونوں رشتے کا خیال رکھو. اس کے بارے میں بھی اللہ حشر میں پوچھے گا, تساءلون بہ والارحام. اللہ پوچھے گا سسرے کو بھی دیکھا کہ نہیں؟ یا اللہ کیوں دیکھوں؟ کہا نہیں. شادی کر لیا تو وہ اس کا بھی خیال رکھنا. ساس کی بھی ملاقات کرنے جاتا تھا کہ نہیں؟ کیوں؟ شادی کر لیا اس کا بھی خیال رکھنا. یہ ہے مطلب میں نے قبول کیا. ساس کے گھر والے, میرے گھر والے, یہ رشتے کو میں قبول کرتا ہوں. اور اپنے گھر دونوں بھی یہ سوچنا چاہیے, لڑکی دستخط کرتی ہے یہی سوچ کر دستخط کرے یہ خاندان میرا خاندان, ان کا درد میرا درد, ان کا دکھ میرا دکھ, ان کے گھر کی تکلیف میری تکلیف, ان کے گھر کی خوشی میری خوشی. یہ سوچ کر لڑکی ان میں سے ایک بن کر چلی جائے, لڑکا بھی یہ سوچے ان کا درد میرا درد, ان کی خوشی میری خوشی, ان کا فنکشن میرا فنکشن, تو وہ بھی پیار و محبت کا حصہ لینے والے بنے. اسے کہتے ہیں تساءلون بہ والارحام. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی آ کر پوچھے یا نہ پوچھے میں پوچھوں گا ضرور. کیوں؟ تمہاری نگرانی میں کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, تمہارا نگران میں ہوں, میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. تم میری نگرانی سے بچ نہیں سکتے. وہاں جا کر الٹی سیدھی بات کر سکتے ہو, میری نگرانی سے تم کہاں بچ کر جاؤ گے؟ اس نے میرے بھائیوں اس لیے حضرت نے فرمایا شادی ہو گئی تو آپ دونوں اس کو اپنے مقدر کا رشتہ, نصیب کا رشتہ سمجھ کر خوشی سے زندگی گزارو. نصیب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے خوش نصیب, ایک ہے بد نصیب. خوش نصیب کون ہے؟ بد نصیب کون ہے؟ ایک اللہ والے سے پوچھا گیا, حضرت نے فرمایا جو اس کے نصیب میں مل گیا اس سے خوش ہو گیا تو خوش نصیب, جو اس کے نصیب میں نہیں ملا اس سے خاموش رہ گیا, اس سے شکایت کیا تو بد نصیب. اس کے نصیب میں ملا, بھئی یہ تیرے نصیب میں یہ گاڑی ہے, یہ تیرے نصیب میں یہ کمائی ہے, تیرے نصیب میں یہ گھر ہے, تیرے نصیب میں یہ بیوی ہے, تو الحمدللہ بول کر خوش ہو گیا تو خوش نصیب. اگر کوئی شکایت کرے تو وہ بد نصیب. تو شادی ہو گئی تو الحمدللہ. اب نکاح کے بعد دو عمل کرو. بات میں ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت کا دامن بھی تنگ ہے. آپ لوگوں کو بریانی کی خوشبو بہت ستا رہی ہوگی, بہت سارے اس میں ناشتہ کیے بغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں ذرا پانی پی لیں اور یہ سمجھ جائیں 1:15 بجے افطاری کا ٹائم ہے. جب جسے افطاری کا ٹائم معلوم ہو تو اسے آ کر جلدی سے انہیں افطاری نہیں کرتا. ٹھیک ہے بھائی, تو ہم ٹائم متعین کر لیں. تو 3 باتیں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو, یہ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گی. 3 چیزیں کبھی بیوی کو نہیں بولنا. بول دیے توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, اب کچھ نہیں کر سکتے. پرانے نوشاں بول دیے, اب کچھ نہیں کر سکتے, کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 1, زندگی میں کمائی نہیں بولنا. کیا نہیں بولنا؟ کمائی. میں کتنا کما رہا ہوں, بڑے ترم خائیں کے سگا جے لاکھوں روپے جی میرے ہاتھوں میں گھومتی گا تو گرفتاری شروع ہو جی. سمجھو انہیں لاکھوں روپے اگر بولتے, لاکھ روپے کی لسٹ بنا لیتی, انہیں لاکھ روپے کی لسٹ بنا دی. کیسا تبھی اس کے جیب سے لاکھ روپے. پھر بولتی ذرا ہمارے بھائی کی شادی ہے, ایک 50,000 روپے گفٹ دیں گے. 50,000 ہے تمہیں اتنا بولے, 1 مہینے کا آدھا پیسہ بھی دے سکتے نہیں. کیا قصہ ختم. کئی کو بولے نہیں کرو, بولے کہ کو کمائی زندگی میں مت بولا کرو. بولو گے زندگی بھر پچھتاؤ گے. اور پچھتانے والے افسوس کر رہی, کاش یہ بیان میں پہلے سن لیا ہوتا, میرے کروڑ روپے بچ جاتے, میرے لاکھوں روپے بچ جاتے, میرے ہزاروں روپے بچ جاتے. گرفتاری بیان سننے کی عادت نہیں, بریانی بریانی بول کے اٹھ کو بھاگ گئے, جس کے نتیجہ زندگی بھر بھگت رہے. تو غور سے سنو گے بھائی. پہلی چیز کیا نہیں بتانا, بولو زور سے بولو بھائی, کمائی کبھی نہیں بتانا.
اور اس سے عورتوں کا تعلق بھی نہیں ہے. کیا تعلق ہے بھائی؟ میں کتنا کما رہا ہوں اسے تمہارا کیا تعلق؟ بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ گھر کے ضروریات پورا کرنا، تمہاری ضرورتیں پورا کرنا، تمہارے لیے گھر، یہ سب چیزیں ہیں. میری کمائی سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر کمائی بتا دو گے زندگی بھر غلام کی طرح حساب دینا پڑے گا. ادھر آؤ جی، ادھر آؤ. یہ مہینے میں لاکھ روپے کمائی نا، لاکھ روپے کا حساب دیو ذرا. گھر کا کرایہ اتنا گیا، ہاں یہ ریشن اتنا گیا، اچھا ٹھیک ہے، اور یہ اتنا گیا، اور بقیہ 70,000 روپے کہاں؟ سر کھجا. یہ سب کھجانے کا ہمارے پاس کر لینا نہیں، حساب شرافت سے دیو. یہ کھجانے کا سب نہیں کرنا، شرافت دیو، ہوگا قصہ ختم. زندگی بھر غلامی. توبہ کرو، توبہ کرو بھائی. جو بول دیے استغفار کرو. جو بھگت رہے ہیں اس اللہ کے طرف سے ترقی، رفع درجات کا سبب سمجھو، امحائے خطایا کا سبب سمجھو. اللہ جو بھگت رہا ہوں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ میرے گناہوں کو مٹائے گا بول کر نیت کر لیو. ٹھیک ہے بھائی؟ دوسری چیز، کبھی اپنی بیگم کے پاس راز کی بات نہ بتایا کرو. راز کی بات عورتوں کے پاس کبھی رہتی ہی نہیں. جو بول دیے ابھی بھی پچھتا لے کوئی پچھتا رہی نہیں پچھتا رہی. ارے پچھتا رہی نہیں پچھتا رہی. کتنے لوگوں کی منڈیاں ہل رہی دیکھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے چہرے بتا رہے ہیں مولانا میں بھی پچھتا رہوں، مولانا میں بھی پچھتا رہوں، ارے مولانا میں بھی پچھتا رہوں، بڑے میاں میں بھی پچھتا رہوں. زندگی میں ایک بات بول ڈالو کو اللہ اکبر، پھرا کو کیا جی بولے اس دن تمہیں بول لوں ہوتا چھوڑ. بلیک میلنگ کا ایک سبب. شرافت سے لا کو دیتی بولوں، کل بولتی ٹھنڈے ہو جاتے، نکو بولو جی، نکو بولو جی. کئی کو تمہیں تمہارا ہتھیار اس کے ہاتھ میں دیے، پچھتاؤ. نمبر 3، آپ کے دل میں آپ کی بیوی کو کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت ہے بتاؤ. میں تمنا سورج سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں، میں تمنا چاند سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں. بولو گے یہ کی چاند سے زیادہ محبت کرنی سو تمہیں ایک ساڑی لینے کی حیثیت نہیں تمہاری، ہوگا قصہ ختم. بولو وہ تمہاری محبت تمہارے دل میں. مرد جتنا محبت چھپا کر حقوق ادا کرے گا اتنا عافیت میں رہے گا. محبت ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے، محبت حقوق کی ادائیگی میں بتانے کی چیز. میں بہت محبت کرتا ہوں، ایک گلاس پانی پلاتا نہیں، یہ کیا محبت کر رہا سو سکرات میں ہونا میں بہت چاہتا ہوں بات تمنا، اور ایک گولی لا کو دینے تیار نہیں. بہت محبت کرتا ہوں تمنا، اور ایک دوا خانے کو لے جانے تیار نہیں. یہ محبت تھے؟ ارے محبت کرنے والا محبت کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. حقوق ادا کرنا اصل ہے، محبت کا دعویٰ کرنا اصل نہیں ہے. تو اسی طرح عورتیں بھی 3 چیزیں نہ بتائیں، وہ ہمیں عورتوں کو بولتی. عورتوں کا جب بیان ہوتا ہے تب تم نہ کہیں بولتی بھائی، تم نہ کہیں کو بولتی. عورتوں کو بولو تمہیں جب خود کو پوچھتی، اس واسطے تم نہ نہیں بولتے، وہ عورتوں کو بولتی عورتوں کے بیان میں. ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، شادی ہو گئی، اب الحمدللہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کی 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو میاں بیوی کو سلام کرے، بیوی میاں کو سلام کرے. اور ہمارے میاں کو بیوی کو سلام کرنے کی عادت ہی نہیں. اگر سلام کر دیے تو فوراً ساس سے یعنی شوہر کی امی بولتے سو کیا جوروں کو بہت سلامہ مار رہا، کیا بہت زوروں کو سلامہ مار رہا ہو، تو کیا مطلب؟ چھوڑو می سلام مجھ کرتا نہیں. سلام اس دن سلام ختم ہوا سو آج بھی سلام نہیں کرتے. اندر آتے اسٹیمپو دروازہ زور سے سگنل، کیا کہتے شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ میں آ گیا ہوں. ذرا تم لوگوں کو سدھر جانا چاہیے، ڈسپلن میں آ جانا چاہیے، میں آ رہا ہوں بول کر. الگ الگ ڈیزائن سے لوگ آتی سو. کون بھی آ کو دھڑ بول کو اسٹینڈ لگاتا سو اور ہارنا مارتا سو. الگ الگ ڈیزائن کے، وہ کیا ڈیزائن ہے وہ آپ جانے، آپ کا عمل جانے، میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے بھائی؟ ایک تو یہ سلام، افسو السلام بینکم، فرمایا اس سے محبت پیدا. نمبر 2، ہدیہ دیا کرو، محبت پیدا کیا کرو. زندگی بھر اپنی بیوی کے لیے ہدیہ دینا سنت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں بھائی، مولانا میں روزانہ ہدیہ لے جاتا ہوں. کیا جی ہدیہ کرتا ہوں؟ خطمیر کا کٹا بھی، دودھ کی پیکٹ. خطمیر کا کٹا کا بیوی کو ہدیہ انہیں کھا لیتی سو پورے خطمیر بھی.
पकवान की चीज़ थी वो, दूध उन्हें पी लेती। सो ये हदिया नहीं, माहाना एक अमाउंट। ओ बेगमात, ओ मस्तूरात, जितनी तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस है वो वसूल करना शुरू करो। एक अमाउंट, चाहे वो अमाउंट कितना छोटा क्यों ना हो। अब नहीं बोलते बोलो हजरत सुन रही, बोलो को अब नहीं बोलते बोलो हजरत सुन रही कि वो तो गिरफ्तारी ना। माहाना ये अमाउंट शादी के बाद से वफात तक ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए, चाहे वो 200 रुपए क्यों ना हो। अपनी बेगम के लिए 500 रुपए क्यों ना अपनी बेगम के लिए दे, ये तुम्हारे खर्चे के वास्ते। वो बेचारी जमा करेगी। कितनी ऐसी औरतें जो अपने शौहर के दिए हुए पैसों में उम्रा का पैसा, खुद के लिए भी अपने शौहर के लिए भी उम्रे का पैसा जमा करके दोनों उम्रा जाकर आए। ठीक है भाई। तीसरी चीज क्या, एक दूसरे की तारीफ करे। मियाँ तारीफ करे बीवी की, बीवी तारीफ करे मियाँ की, चाहे वो तारीफ हदीस पाक में है झूठी ही क्यों ना हो। मियाँ बीवी की तारीफ झूठी करे, बीवी मियाँ की तारीफ झूठी करे, अल्लाह के यहाँ उस पर भी सवाब मिलेगा। कहा जी तुम्हारे चेहरे पर अजीब नूर है, हालांकि हजरत असवद के सगा है उन्हें देखे तो उठ रही नहीं लोग, उन्हें आपको बहुत सीरियसली क्या जी नूर तुम्हारे चेहरे पर रे, फजर पढ़ का है ना उसके वजह से की इन्हें हल्लो जाकर ऐनक पे देखता सो क्या भी मुझे दिख रहा नहीं ना, इसे क्या दिख गया। तारीफ झूठी ही क्यों ना हो करें, लेकिन इसका जरूर सवाब मिलेगा। नंबर 1 मियाँ बीवी की तारीफ, कभी उसकी खिदमत की तारीफ, माशाल्लाह आपकी चाय बड़ी अच्छी है, अरे बेगम मैं चाय पीने के लिए सिर्फ, चौथी जो चीज़ है वो दुआ का एहतमाम। सब करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दुआओं के ज़रिए से एक दूसरे की, मियाँ दुआ करे बीवी के लिए, बीवी दुआ करे मियाँ के लिए, और ये जो दुआ होगी ये दुआ के ज़रिए से इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या हो गया भाई, ये जो जनाब हैं बुरहानुद्दीन साहब कहाँ हैं, बुरहानुद्दीन साहब कहाँ हैं?